امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2956۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا بندہ مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ میرے بھائیوں، جنت اور قید خانے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جنت میں انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جنت میں انسان کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جو چیز تمہارا دل چاہے گا، تمہارا من چاہے گا، تمہیں وہ چیز ملے گی۔ یعنی جنت میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خواہش انسان کی پوری ہوگی۔ دوسری طرف قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال بندہ مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ تو قید خانے میں قیدی اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی قید خانے میں قیدی کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو بندہ مومن اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا قیدی ہے۔ بندہ مومن اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ بندہ مومن اس دنیا میں اگر زندگی گزارے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر مومن اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو وہ اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر مومن نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اس کو سزا ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا سامنا کریں گے۔ کبھی مصیبت آئے گی، کبھی پریشانی آئے گی، کبھی آزمائش آئے گی۔ تو دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اور استقامت سے کام لیں، کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے جز اور فضل سے کام نہیں لے گا، گلے شکوے نہیں کرے گا، بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا۔ ایک بات یاد رکھو، مصیبت آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التغابن میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ مصیبتوں کو لانے والا بھی اللہ اور مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے۔ جب انسان پر مصیبت آ جائے، جب انسان پر پریشانی آ جائے، جب انسان پر آزمائش آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ میری اس بیماری کو، میری اس پریشانی کو، میری اس آزمائش کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ بات جانو کہ آخر کار یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت میں دو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ مصیبتیں انسانوں پر کیوں آتی ہیں۔ پہلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 564۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ جس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اگر
اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عزت دینا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مقام و مرتبہ دینا چاہے، شان و شوکت دینا چاہے، یصب منہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا تعلق اور انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط ہو جائے۔ دوسری وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، یہ تمہاری غلطیوں کا خمیازہ ہے، جو غلطیاں آپ نے کی تھی یہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کی بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر غلطی کو پکڑتا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر بات پر اس کی گرفت کرتا تو انسان کہیں کا نہ رہتا۔ تو مصیبت آنے کی دو وجوہات ہو گئی کہ ایک، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو اس کے لیے یہ مصیبت رحمت کا باعث بنے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر مصیبت نازل کر دی اور بندہ گنہگار ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے عذاب کا سبب بن کر آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اب اسے بھگتو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، لوگو تمہیں جو بھی خیر و برکت پہنچتی ہے، تمہارے ساتھ جو بھی بھلائی ہوتی ہے، فمن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے، یہ خیر و برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، فمن نفسک، اس کا قصور تمہارا اپنا ہے، اس پریشانی کے قصوروار تم خود ہو، یہ تمہاری اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہے۔ بات یہ ثابت ہوئی کہ مصیبتیں آتی ہیں لیکن آنے کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ اگر نیک بندے پر مصیبت آ جائے تو اس کے لیے یہ مصیبت باعث رحمت ہوگی، اور اگر یہ مصیبت گنہگار پر آ جائے تو اس کے لیے باعث عذاب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایک سوچ اور فکر، ایک نظریہ شریعت کا ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ سوچ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو نیک ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان پر کبھی بھی مصیبتیں نہیں آتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے، کیونکہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں نہیں لاتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے، لیکن یہ سوچ بالکل 100% غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے نیک لوگ، دنیا میں سب سے بہترین لوگ، دنیا میں سب سے پاک لوگ، دنیا میں سب سے متقین لوگ، دنیا میں سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام ہے۔ زبان رسالے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے سخت مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ انبیاء پر لاتا ہے۔ تو معاشرے کی سوچ کے مطابق نیک لوگوں پر مصیبتیں نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر لاتا ہے۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ثم الامثل فالامثل، دوسری کیٹیگری کے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انبیاء کے بعد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں،
انبیاء کے بعد اللہ کے قریب کون لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں نہیں آتی۔ شریعت کی رائے، شریعت کی سوچ، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں دوسروں کی نسبت زیادہ آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر، اپنے اولیاء پر دوسروں کی نسبت زیادہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ۔ ہر بندے پر مصیبت اور آزمائش آتی ہے اس کے دین کے مطابق۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ دین میں مضبوط ہے، اسلام کے ساتھ اس کے روابط مضبوط ہیں، دین کے ساتھ اس کے روابط مضبوط ہیں، قرآن کے ساتھ اس کے روابط مضبوط ہیں، احادیث سے اس کے روابط مضبوط ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد بلاؤہ، تو نیک بندے کی مصیبتیں اور پریشانیاں دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةً ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ دینداری میں تھوڑا سا کمزور ہے، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اسلام کے قوانین کے ساتھ اس کی وابستگی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کے مطابق، اس کے دینداری کے مطابق اس پر آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی پریشانیاں آئیں گی، سخت مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس پر نہیں ڈالے گا۔ اس سے بھی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فما یبرح البلاء بالعبد، کہ یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں بندہ مومن کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں بندہ مومن کے پیچھے رہتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بندہ زمین میں چلتا پھرتا اس طرح چلتا پھرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبتوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں دوسروں کی نسبت زیادہ آتی ہیں، اور معاشرہ کیا کہتا ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں نہیں آتی۔ خدا نخواستہ کسی نیک بندے پر مصیبت آ جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا حاجی نصر اللہ بنتا تھا، دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اب گھیر لیا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گرفت میں لے لیا اس بندے کو۔ میرے بھائیوں، جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اس کے بارے میں برا نہ کہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ، کہ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں بندہ مومن کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بندہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، ان دونوں کا پیچھا یہ مصیبتیں نہیں چھوڑتی۔ جو مومن ہوگا، جو مومنہ عورت ہوگی، اس کے پیچھے یہ مصیبتیں گھومتی رہیں گی، انہیں آزمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا ہے کہ کن کن چیزوں میں یہ مصیبت ان کا پیچھا کریں گے۔ سب سے پہلے فی نفسہ، ان کے نفس میں ان کا پیچھا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے نفس میں ان کا پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ بیماری لائے گا، بیماری میں، پریشانی میں، دکھ میں اللہ تعالیٰ انسان کو مبتلا کرے گا۔ نمبر 2 وولدہ، اولاد کی جو پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بندہ مومن کو آزمائے گا۔ اولاد کی آزمائش کیا ہے؟ کبھی اولاد مرے گی، کبھی اولاد بیمار ہوگی۔ اولاد کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اس میں آزماتا ہے۔ ومالہ، مال میں بھی یہ مصیبتیں بندہ مومن کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ کاروباری ہیں، آپ تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اچانک آپ کے مال میں گھاٹا آ گیا، نقصان ہو گیا، تو آپ نے گلہ شکوہ نہیں کرنا، آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ، مصیبت آنے پر آپ نے صبر کرنا ہے، تو اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرو گے
تو آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے کہ آپ کے بدن پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگے، آپ صاف ستھرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت بڑا شیوا ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، بڑی مصیبتوں کو تو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بیماری سے بھی ہلکی مصیبت جب مومن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو بیماری کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ولا ہم ولا حزن، بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو، بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ولا اذن ولا غم، بندہ تکلیف سے، بیماری سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس پر صبر اختیار کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حتی الشوکۃ التی یشاکھا الا کفر اللہ بہا خطایا، حتیٰ کہ جو کانٹا انسان کو چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو درد انسان کو ملتا ہے، اس درد کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے کہ انسان پر آزمائشیں نہیں آتی نیک لوگوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر غور و فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، عبداللہ آپ میں سے 2 بندوں کو جتنا بخار ہوتا ہے وہ مجھے اکیلے کو ہوتا ہے، مطلب یہ آپ میں سے 2 بندوں کے بخار کو اکٹھا کیا جائے تو آپ دونوں کے بخار سے سخت بخار میرا بخار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بیماری دوسروں کے بنسبت سخت ہوتی ہے تو پھر آپ کے درجات بھی تو دوسروں کے نسبت زیادہ ہوں گے، آپ کا اجر بھی تو زیادہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عبداللہ میرا اجر بھی دوسروں کے نسبت زیادہ ہوگا، کیونکہ مجھے تکلیفیں اور میری جو بیماریاں ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اجر اور مرتبہ جو ہے وہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا اور استقامت کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے اور شیوہ ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں لوگوں کو 5 چیزوں میں آزماؤں گا، ان کو ان چیزوں میں مبتلا کروں گا، لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے صبر کا مجھے پتہ چل جائے گا کہ بندہ کتنا صابر ہے اور کتنا مومن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں لوگوں کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نمبر 1 خوف سے لوگوں کو آزماؤں گا۔ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، ادھر سے بھی دشمن کا خطرہ ہے، ادھر سے بھی دشمن کا خطرہ ہے، آپ سنٹر میں پھنسے ہوئے ہیں، اب آپ کے ایمان کا پتہ چلے گا، اب آپ کے صبر کا پتہ چلے گا، آپ میدان جنگ میں صبر اور استقامت سے کام لیں گے یا میدان جنگ سے فرار ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بندے کو چاہیے کہ میدان جنگ میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک داعی اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتا ہے، اس کے بڑے مخالفین ہوں گے، مخالفوں کی طرف سے اذیتیں پہنچیں گی، مخالفوں کی طرف سے برا بھلا کہا جائے گا،
تو انسان مخالفین کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کو نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 1 من الخوف، ڈر سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا۔ نمبر 2 والجوع، اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رزق آپ کو دیا تھا، اچھے حالات تھے، آپ کے زندگی کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے، اچانک معاملہ بدل گیا، برے حالات آ گئے، زیادہ رزق نہیں ہے، تھوڑا رزق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے تھوڑے رزق پر قناعت کرتے ہیں یا گلے شکوے کرتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ میں مالوں کے ذریعے سے لوگوں میں امتحان لوں گا، لوگوں کو میں آزمائشوں میں ڈالوں گا۔ آپ کاروباری ہیں، آپ بڑے تاجر ہیں، آپ بڑے بزنس مین ہیں، اچانک آپ کے مال میں نقصان ہو گیا تو میرے بھائیو، آپ نے گلہ شکوہ نہیں کرنا، آپ نے رونا دھونا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے حکم تھا، میرے رب کی طرف سے میرے لیے یہی بہتر تھا، میرے حق میں یہی بہتر تھا، یہ مال میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اس لیے میرے رب نے یہ مال مجھ سے چھین لیا۔ والانفس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری جانوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی تمہارے رشتہ داروں میں کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، کبھی تمہارے ماں باپ فوت ہو جائیں گے، کبھی تمہاری اولاد فوت ہوگی، کبھی تمہارے بھائی فوت ہوں گے، کبھی تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ فوت ہوگا۔ آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، آپ نے صبر اور استقامت اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا پر آپ نے راضی ہونا ہے۔ والثمرات، اللہ تعالیٰ نے 5ویں چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ میں میووں کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے باغات ہیں، اچانک آپ کے باغات میں پہلے کی طرح پھل وغیرہ نہیں ہے، آپ نے کاشتکاری کی ہے، آپ نے سبزیاں لگائی ہیں، آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، آپ نے گندم اور اسی طرح اور کوئی کاشتکاری کی ہے، اچانک آپ کے زمین کے جو آمدن تھی وہ کم ہو گئی، آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، آپ کی زمین کے بنجر ہونے کی وجہ سے غلہ کم ہو گیا، قید سالی کی وجہ سے غلہ کم ہو گیا، آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ان 5 چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اے نبی میری طرف سے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا یہ شیوہ پیغمبری بھی ہے اور شیوہ ایمانی بھی ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آپ نے بھلانا نہیں ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا یہ شیوہ پیغمبری بھی ہے اور شیوہ ایمانی بھی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سے گزر رہے تھے اور قبرستان میں ایک قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ بیوی اللہ سے ڈرو اور صبر اور استقامت سے کام لو۔ اس عورت کی پیٹھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم، مجھے جو تکلیف ہے، مجھے جو درد ہے، اگر یہ درد اور یہ تکلیف آپ کو ہوتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی تھا آپ نے یہ باتیں کس سے کی؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ کس سے میں نے یہ باتیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ وہ عورت اپنے اس کام پر پچھتائی اور بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، کہ مصیبت آنے کے پہلے صدمے میں جب مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، اسی وقت صبر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہی صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بعد میں تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سلمہ آپ میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، آپ میں یہ کلمات پڑھنے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے طرف واپس جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کے بدلے مجھے اجر عطا فرما دے۔ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو نعمت آپ نے مجھ سے چھینی ہے اس سے بہتر نعمت مجھے عطا فرما دے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس جملے کا جو مقصد ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر انسان مجھے ملے گا؟ ابو سلمہ کی انہوں نے فضیلتیں بیان کی، ان کی اچھی اچھی صفات کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ یہ کلمات آپ پڑھو، ان کلمات کا ورد کرنا تمہارا کام ہے، ابو سلمہ سے اچھا شوہر عطا کرنا پروردگار کا کام ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے ان کلمات کا ورد کیا، میری عدت گزرنے کے بعد میرے لیے بڑے رشتے آئے، بڑے پیغامات آئے، ان رشتوں میں ایک ایسا رشتہ بھی آیا کہ میرے لیے حیران کن بات تھی، میں حیران ہو گئے کہ میری بھی اتنی حیثیت ہے کہ میرے لیے یہ رشتہ آیا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سلمہ کو امہات المومنین بنا دیا جائے، سلمہ کو مومنوں کی ماں بنا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا، مصیبت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دیا، اور ابو سلمہ سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر اللہ تعالیٰ نے شوہر عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں۔ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا یہ شیوہ پیغمبری بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایوب پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ لوگو ہمارے ایوب پیغمبر سے عبرت حاصل کر لو، ہمارے ایوب پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشیں ڈالی تھیں۔ مفسرین کا اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب پیغمبر کو 12 سال بیماری میں مبتلا کیا تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں 14 سال ایوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا تھا، بعض کہتے ہیں 18 سال ایوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا تھا۔ میرے بھائیو، اتنے لمبی بیماری گزارنے کے بعد بھی ایک دن بھی ایوب پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی بھی ایوب پیغمبر کی زبان پر یہ بات نہیں آئی تھی کہ اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، اللہ آپ نے مجھے اس بیماری میں کیوں مبتلا کیا ہے۔ بیماری گزرنے کے بعد جب بھی ایوب پیغمبر دعا کرتے اپنی دعا میں یہی کہتے انت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ہم نے ایوب پیغمبر کو کہا اپنا پیر زمین پر مارو، جب ایوب پیغمبر نے اپنا پیر زمین پر مارا تو زمین میں سے چشمہ روا دوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایوب اس چشمے کا پانی پی بھی لو اور اس چشمے کے پانی سے نہا بھی لو، پینے سے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور نہانے سے باہر والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
کہ ایوب پیغمبر ننگے بدن نہا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایوب پیغمبر پر سونے کی ٹڈیوں کے بارش برسا دی۔ ایوب پیغمبر ان ٹڈیوں کو اکٹھے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے آپ کو ان سونے کی ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کیا تھا؟ ایوب پیغمبر نے کہا، اللہ، آپ نے مجھے سونے کی ٹڈیوں سے بے نیاز کیا تھا لیکن اپنی رحمت سے بے نیاز نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، برے حالات میں ایوب پیغمبر کا ساتھ سبھی لوگوں نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایوب پیغمبر نے اللہ کی آزمائشوں پر، اللہ کی مصیبتوں پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے رشتہ دار بھی عطا فرمائے، اچھی بیویاں بھی عطا فرمائے، اچھے بیٹے بھی عطا فرمائے، اچھا مال بھی عطا فرمایا۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا یہ شیوہ پیغمبری بھی ہے اور شیوہ ایمانی بھی ہے۔ صبر کی دوسری قسم کہ گناہوں سے صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں مصیبت کے بعد انسان گناہ سے صبر کرنا انسان کے لیے اس فتنوں کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان ایک فتنے سے بچتا ہے تو دوسرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ ایسے لوگ آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی تہامہ کے پہاڑ جیسی روشن نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ جب وہ نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو کیوں ضائع کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ گناہ سے صبر نہیں کرتے تھے، خصوصاً تنہائی میں، خلوت میں جب یہ اکیلے ہوتے تھے یا ان کا رب ہوتا تھا تو یہ تنہائی میں گناہ سے اپنے دامن کو پاک نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیر سی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، گناہ جو ہے یہ ہلاک کن ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے وہ باطنی گناہ ہو، لیکن تنہائی کا جو گناہ ہے یہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم پر بھی مصیبت آئے ہم بھی صبر اور استقامت سے کام لیں